حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے راز کو دشمن کے ساتھ ساتھ اپنے دوست سے بھی پوشیدہ رکھو۔ جو بندہ خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا، اس کا مال ناپاک ہے اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ کسی کتے کے آگے ہڈی ڈالنا سخاوت نہیں، یہ فعل اس صورت میں سخاوت ہوتا جب اس ہڈی کی ہمیں بھی اتنی ہی اشتہار ہوتی جتنی کہ کتے کو۔ اچھی زندگی کا مقصد دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانا ہے۔ جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوا کرتا۔ بد نیت کو اپنا کوئی راز دینا ایک مہلک غلطی ہے۔ ہمیشہ عاقلوں کی صحبت اختیار کر۔ سمجھدار کی ایک نشانی یہ ہے کہ کام کی بات جس میں فائدہ ہو ایسی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں ایک لمحہ تک نہیں لگائے اور نہ کسی راز کو چھپائے گا۔ دنیا کے مصائب سامنے رکھو گی تو کبھی ناکام نہیں ہوگے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرتا۔ ہم میں سے اکثر کے نزدیک میں زندگی وہ ہے جسے دوسرے گزارتے ہیں۔ لباس اور اطوار میں گہرا تعلق ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی بہترین نعمت ایک اچھے دوست کا مل جانا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ، رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو، انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، انصاف کے دروازے پر کبھی دستک نہ دیجیے۔ ظلم برداشت کرنا مشکلات میں گر جانا بہتر ہے، اس سے کہ عدالتوں کے چکر میں صحت اور دولت تباہ کی جائے۔ آپ بولتے وقت یہ نہ بھولیے کہ مسئلے کی عمارت چرب زبانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون پر کھڑی ہوتی ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ خدا کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جب تک کسی بندے کا دماغ خراب نہ ہو اس وقت تک بندہ کوئی کمال نہیں کر سکتا اور نہ کچھ بن سکتا ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ خود کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرنا بیوقوفی اور جہالت ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اپنے راز کو اپنے دل میں ہی رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کو خود پر پورا یقین ہے تو پھر آپ کو دوسروں پر یقین کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو اقتدار کا شے نشین پر بٹھانے سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ، نقصان رسا نہیں۔ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، نیکی کہیں بھی ملے اس کو اسی وقت اپنا لو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کو پسند آ سکتی ہے۔ زندگی ایک تہوار صرف داناؤں کے لیے ہے۔ جو لوگ زندگی کو مقدس فریضہ سمجھ کر گزارتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔
وہ انسان اصل مرد ہے جو اپنی عقل استعمال کر کے دشمن کو دوست بنا لے۔ یہ ایک ناشکری کرنے کے مترادف ہے کہ اللہ تمہیں دولت دے اور تم اس دولت کو حرام کاموں اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرو۔ قلم کا زخم تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ زندوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے اور مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ سوتے وقت کمر کے نیچے گوبھی کے پھول کا پتا رکھ دیا کرو، فالتو چربی بہت جلد پگھل جائے گی۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے ہرگز مشورہ نہ لیں جو کبھی گھر سے باہر نہ گئے ہوئے ہوں۔ وقت اللہ کی امانت ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا خیانت جرمانہ ہے۔ بیرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے، مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کسی محفل میں جاؤ تو تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہر کسی کی عزت و آبرو قائم و دائم رہے۔ عقل کے ساتھ ادب و احترام ہونا ایسا ہے جیسے ایسا درخت جس کے پتے دوا کے لیے کام آتے ہوں اور پھل کھانے کے لیے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو عقل مند ہوگا وہ جب کسی کو دولت دے گا تو کبھی بھی حق سے غافل نہیں ہوگا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے یہ دو لفظ حامیم لا ینصرون پڑھتے رہا کرو۔ کتنی ہی مشکل حاجت ہو منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو مسرت کی تلاش ہے تو یہ آپ کو اس طرح ملے گی جس طرح ایک بڑھیا نے کافی جستجو کے بعد اپنی اینک تلاش کی تھی، حالانکہ اینک اس کے ہاتھ میں تھی۔ دسترخوان پر اگر تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرے تو لمبی عمر کے ساتھ ساتھ صحت بھی پائے گا۔ جو بندہ 3 دن میں موٹا ہونا چاہتا ہے وہ روز رات کو کھانا کھا کر اوپر آدھا گلاس پانی پی کر سو جایا کرے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جسم کے لیے دوا کی کوئی ضرورت نہیں، بشرطے کہ کھایا ہوا ہضم کرنے کے بعد نیا کھانا کھایا جائے۔ اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو تو انجیر خربوزے کے بیج اور چھوٹی شہد رات کو کھا لیا کرو، جوان ہو جاؤ گے۔ مرگ ایک ایسا شیر ہے جس کے پنجے سے رہائی پانا ممکن نہیں۔ حلال روزی کمانا انسان کی روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔